آج وہ شوہر جو نکاح کے بعد اپنی بیوی کے اوپر حکمرانی کرتا ہے، اپنی بیوی کو لے کے جاتا ہے جس کو کہتے ہیں بیوٹی پارلر، جا کے غیروں کے اختیار میں اپنی بیوی کو چھوڑ دیتا ہے کہ جاؤ بال بناؤ. کہ آپ سے پہلے گھروں میں بال نہیں بنا کرتے تھے؟ اب سے پہلے گھروں میں شیشے کنگھے نہیں ہوا کرتے تھے؟ اب سے پہلے ہمارے گھروں میں یہ تہذیب ختم ہو چکی تھی کیا، جو آج یہ تہذیب نہیں لے کے آ رہے ہیں؟ اللہ، آپ کو کیا پتا ہے اس کے بارے میں؟ ایک عورت 4 آدمیوں کو جہنم میں لے کر کے جا رہی ہے، یہ آپ سمجھ لیں پہلے. یعنی سب سے پہلے نمبر پہ باپ جہنم میں جا رہے ہیں عورت کے ساتھ میں. کیوں؟ کہ اس نے اپنے دوستوں کے سامنے بلایا، بیٹے ناشتہ لگاؤ، بیٹے پانی لاؤ. تمہیں کیا پتا سامنے والے نے اس کو کس نظر سے دیکھا، کس نیت سے دیکھا ہے؟ قیامت کے دن اس کا راز کھلے گا. جب بیٹی کہے گی جہنم میں جائے گی، ابا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، تم نے مجھے اپنے دوستوں کے سامنے کیوں بلایا، تم نے مجھے اپنے دوستوں کے سامنے مجھ سے ناشتہ منگوایا، مجھ سے پانی منگوایا، مجھے کیا پتا ان کی نیت کیا تھی. پہلے نمبر پہ باپ جہنم میں جا رہا. دوسرے نمبر پہ بھائی، سوال ہوگا اس بات کا کہ بھیا تم نے اپنے دوستوں کے سامنے مجھے کیوں بلایا، مجھے کیا پتا تمہارے دوستوں کی نیت کیا تھی، ان کی نظر کیا تھی، تم نے مجھے کیوں بلایا، کیوں نہیں سمجھایا ان کے سامنے. آپ سمجھیں، بھائی بھی جہنم میں جا رہا ہے. اس کے بعد میں شوہر کا نمبر آتا ہے. وہ نامدار شوہر جو نکاح کے بعد بیوی اس کے تابع ہو جاتی ہے، وہ اپنے دوستوں کے سامنے بلواتا ہے، ارے بھائی ذرا یہ لے کے آنا. بیچاری لاتی ہے، کیونکہ شوہر کا حکم اس کے سر آنکھوں پہ ہے. دوستوں کا کیا تھا، اس کو کیا پتا دوستوں کے دل میں کیا ہے، اس کے لیے اس کو کیا علم ہے کہ دوستوں نے اس کے دل میں، اپنے دل میں اس کے لیے کیا رکھ رکھا ہے. لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں. قیامت کے دن یہ شوہر بھی جہنم میں جا رہا ہے. کیوں؟ کہ صرف اس لیے کہ اس نے اپنے دوستوں کے سامنے اسے بلوایا. اس کے بعد میں بیٹے کا نمبر بھی آتا ہے، کیونکہ بیٹے بھی کبھی کبھی کہتے ہیں امی ذرا یہ لے کے آنا، امی ذرا یہ لاؤ. ہاں، آج کا مزاج بہت خراب ہو چکا ہے. اب وہ تہذیب ختم ہوتی جا رہی ہے کہ بچے کا ہاتھ پکڑ کے بازار میں لیے نکلتے تھے اور کہتے تھے بیٹے سلام کرو یہ تمہارے دادا ہیں. تو بچہ سلام کرتا تھا. بیٹے سلام کرو یہ تمہارے چاچا ہیں، بیٹا سلام کرتا تھا. یہ تہذیب ختم ہوتی جا رہی ہے. کون لے گیا اس تہذیب کو؟ اس تہذیب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ آپ نے سوچا کبھی؟ پتہ یہ چلا کہ بیٹا والدہ سے کہہ رہا امی یہ لے کے آؤ ذرا. دوستوں کے مزاج کا کیا پتا اسے؟ دوستوں نے اپنے دل میں کیا رکھ رکھا ہے اس کی والدہ کے لیے، اسے کیا پتا ہے؟ ذمہ داری کے ساتھ میں رہنا ہے، چاروں کو ذمہ داری کے ساتھ میں رہنا ہے. آج کا مزاج دیکھیں، آپ کا آج دیکھیں، ماحول دیکھیں. آج بھائی اپنی بائک سے اپنی بہن کو بٹھا کر بازار میں لے جاتا اور دوسرے کے حوالے کر دیتا ہے، اور وہ بہن اپنے بھائی کے سامنے اپنا ہاتھ دوسرے لڑکوں کے ہاتھ میں دیتی ہے کہ لو میرے مہندی لگاؤ. کیا نہیں ہو رہے آج کل یہ زمانے میں؟ کیا پہلے مہندی نہیں لگا کرتی تھی ہمارے گھروں میں؟ پہلے یہ باتیں نہیں ہوا کرتی تھی ہمارے گھروں میں؟ آج کون سی تہذیب آپ لے کے آئے ہیں اپنے گھر میں؟ آپ اس کو تہذیب بتاتے ہیں؟ اس عریانیت کو، اس بے شرمی کو، اس بے حیائی کو آپ تہذیب بتاتے ہیں؟ آپ نے کبھی سوچا آپ کی جوان بیٹی، جوان بھائی بازار میں اپنی بائک سے لے کے جا رہا بے پردہ، اور اس کے بعد میں جا کے دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے رہی ہے، لو بھیا میرے مہندی لگاؤ. کیا آپ سے پہلے ہمارے گھروں میں مہندی نہیں لگتی تھی؟ سوچو ذرا، اس پہ غور کرو، اس کی فکر کرو کہ آپ کی وجہ سے کون کون جہنم میں جا رہا ہے. جس لڑکی کو با حیا ہو کر با پردہ رہنا تھا، آپ نے اس لڑکی کو بے حیا بنایا، بے پردہ کیا، بازاروں میں لے کر کے گئے، اس کے کندھوں پہ تم نے دوپٹہ ڈلوایا، سر سے دوپٹہ اتروایا. آپ کی مہربانی ہے. آپ نے کبھی سوچا؟ آپ نے کبھی کہا بیٹی سے بیٹی پردہ کرو، بیٹی دوپٹہ سر پہ رکھو؟ نہیں کہا نا آپ نے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تہذیب ہے. بچی کو پڑھایا ہے نا آپ نے. جو بچی اپنے ٹیوشن جا رہی ہے 2-2 4-4 گھنٹے آپ کی نظروں سے اوجھل ہو رہی ہے، کبھی آپ نے اس کا پیچھا کیا کہ بیٹی جا کہاں رہی ہے، یہ سیکھ کیا رہی ہے، یہ پڑھ کے کیا آ رہی ہے؟ آج وہ بیٹی جو ماں اس کو کہتی ہے بیٹے 11 بج رہے ہیں اب جلدی سو جاؤ، بیٹی کہتی ہے امی آپ آرام کرو نا،
میں اپنا آپ سو جاؤں گا، ماں آپ میرا فکر نہ کریں۔ اسی لیے پڑھایا تھا آپ نے بیٹی کو، آپ نے اسی لیے اپنے خون پسینے کی گاڑھی کمائی اس پہ خرچ کی تھی کہ یہ آپ کو جواب دے۔ کیوں؟ آپ نے اس کو تہذیب نہیں سکھائی۔ جو گھر کا مدرسہ ماں کی گود ہوا کرتا تھا وہ اجڑ گیا، گھر کی تہذیب ختم ہو گئی، ہمارے گھر کی تہذیب ختم ہو گئی، ہمارے گھروں میں عریانیت، بے حیائی، بے پردگی پوری طرح سے نازل ہو چکی ہے، ہمارے پورے گھر کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں مہندی رات کو بھگو دیا کرتے تھے، دن بھر بھیگی رہتی تھی، رات میں بہن بہن کے مہندی لگا رہی ہے، ماں بیٹی کے مہندی لگا رہی ہے، گھر میں بوڑھی اماں ہے تو ان کے سر میں مہندی لگائی جا رہی ہے۔ آج تم مہندی لگوانے کے لیے بھی باہر جا رہی ہے، وہ مہندی کب تلک لگے گی، کب تلک لگواؤ گی، کب تلک اس کی رونق رہے گی آپ کے ہاتھوں پہ؟ سوچنا چاہیے، سوچنا چاہیے، یہ بڑی بے غیرتی کی بات ہے۔ آج وہ شوہر جو نکاح کے بعد اپنی بیوی کے اوپر حکمرانی کرتا ہے، اپنی بیوی کو لے کے جاتا ہے جس کو کہتے ہیں بیوٹی پارلر، جا کے غیروں کے اختیار میں اپنی بیوی کو چھوڑ دیتا ہے کہ جاؤ بال بناؤ۔ کہ اب سے پہلے گھروں میں بال نہیں بنا کرتے تھے؟ اب سے پہلے گھروں میں شیشے کنگھے نہیں ہوا کرتے تھے؟ اب سے پہلے ہمارے گھروں میں یہ تہذیب ختم ہو چکی تھی کیا، جو آج یہ تہذیب نہیں لے کے آ رہے ہیں؟ کس نے بتایا بیوٹی پارلر؟ آپ بھوں بنواتے ہیں اپنے سامنے اپنی بیوی کی، غیر لڑکوں سے بھوں بنواتے ہیں، اس کے بال صحیح کرواتے ہیں، بال کٹواتے ہیں، کبھی ڈرائی لگواتے ہیں اس کے بالوں پہ۔ آپ نے کبھی سوچا یہ بے حیائی کہاں سے آ رہی ہے؟ آپ نے کبھی سوچا یہ بے حیائی آپ کو کہاں کو لے کے جا رہی ہے؟ آپ نے کبھی سوچا کہ آنے والی نسلوں پہ اس کا کیا اثر پڑے گا؟ اب سے پہلے ہمارے گھروں میں بوڑھی اماں نہیں ہوا کرتی تھی، اب سے پہلے ہمارے گھروں میں جو بوڑھی اماں ہوتی تھیں وہ سب کو لے کے چلا کرتی تھیں۔ آج کوئی ان کی مانتا ہے؟ ان کی اس کو سنتا ہے؟ ان کو کوئی کچھ سمجھتا ہے؟ یہ تہذیب کہاں سے آئی ہماری ہے؟ اس بد تہذیبی کو کہتے ہیں تہذیب۔ یہ تہذیب ہے اس کا نام؟ پورے گھر کے معاشرے کو آپ نے خراب کر دیا، اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا، اور اس کے باوجود پھر آپ ایسے ہی بیٹھے ہیں ذمہ دار بن کے۔ ہمارا گھر، ہماری بیوی، ہماری بیٹی، ہماری بہن، ہمارے بچے۔ آپ نے کبھی سوچا اس کے بارے میں کہ آپ کی بہن کہاں جا رہی ہے، آپ کی بیٹیاں کہاں جا رہی ہیں؟ مہندی لگوانے کے نام پہ، بالوں میں ڈرائی لگوانے کے نام پہ ہیں؟ آپ نے دیکھا پہلے کیا صابن سے چہرے نہیں دھلا کرتے تھے؟ آپ دیکھیں، خود اس زمانے کو یاد کریں جس زمانے میں گھر کا ایک چھوٹا بچہ اپنی بہن کی چوڑی، اپنی والدہ کی چوڑی لے کر منیہار کی دکان پہ جایا کرتا تھا، اسی سائز کی کئی طرح کی چوڑیاں لے کے آیا کرتا تھا، اس میں ماں بہن بیٹی پھر ان چوڑیوں کو پسند کیا کرتی تھی کہ یہ امی یہ والی چوڑی منگوا لو میرے لیے، اور امی آپ اپنے لیے یہ والی منگوا لو۔ وہاں سے ڈبے آیا کرتے تھے، آپس میں بہن بہن، ماں بیٹی کو، بیٹی ماں کو چوڑی پہنایا کرتی تھی۔ ہمارے ہاں تو منیہاروں کا بھی رواج نہیں تھا کہ ہم منیہاروں کے ہاں جائیں اور چوڑیاں پہنوائیں۔ ہمارے ہاں تو اتنی تہذیب ہوا کرتی تھی، اسلام اسی کا نام ہے۔ آج آپ نے چوڑیوں کا ماحول بھی بالکل ختم کر دیا، ان کا مزاج بالکل آپ نے ختم کر دیا۔ آپ تو مہندی بھی دوسروں سے لگوانے لگے، آج آپ چوڑی کون پہنائے گا آپ کو؟ آپ تو چوڑی پہنانے کے لیے بھی دوسرے لوگ آئیں گے، لو چوڑی پہناؤ، کیونکہ وہ چوڑی پہنائیں گے آپ کو۔ آپ کے اپنے پاس میں تو کچھ بھی نہیں رہا، اپنے بس کا تو کچھ بھی نہیں رہا۔ یہ تہذیب کہاں سے آ رہی ہے؟ آپ اس کو تہذیب کہتے ہیں؟ اس بے حیائی، عریانیت کو، بے شرمی کو آپ تہذیب کہتے ہیں؟ سوچنا چاہیے۔ ساری زندگی انسان کو اپنے دنیا کے اندر ایک گھر بنانے میں لگ جاتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے وہ اسی گھر میں رہ کے کہتا ہے میرا دل اداس ہو رہا ہے، میرا دل اس گھر میں نہیں لگ رہا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا قبر کے اندر کتنے دن رہنا ہے؟ سوچا نہیں؟ سوچا آپ نے؟ سوچ لیتے کاش تو یہ نوبت نہ آتی کہ قبر کے اندر کتنے دن رہنا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیشہ یاد رکھو، قبر کے اندر رہنا ہے، سوال جواب بھی ہونے ہیں، جزا اور سزا بھی ملنی ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ اللہ کے حکموں کو ماننے والے بنو، اللہ کے حکموں کو پورا کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرو، زندگی میں دین لاؤ۔ زندگی میں دین ہے تو سب کچھ ہے، اور زندگی میں دین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔